بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہلِ خانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے. سامعین کرام، کے پی کے میں تو پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی. کے پی کے میں ایک ایسے بندے کو وزیر اعلیٰ کے لیے منتخب کر دیا گیا جو پورے کے پی کے کی تقدیر بدل ڈالے گی. جبکہ دوسری طرف کے پی کے میں مراد سعید بھی ذرائع بتا رہے کہ وہ بھی واپس آ رہے اور کے پی کے میں ایک سٹرانگ حکومت بننے جا رہی، جبکہ وہاں جماعت اسلامی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہے اور بہت جلد اس میں بھی ضم ہو جائے گی. تو سامعین کرام، کے پی کے کی تو سچویشن کلیئر ہے. دوسری طرف پنجاب میں زرداری صاحب اور نون لیگ کا مکمکا ہو گیا. وفاق میں زرداری صاحب ان کو وزارت عظمیٰ کے لیے تو ووٹ دیں گے لیکن کوئی سیٹ نہیں لیں گے. ظاہری بات پہ آپ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم 2 اب سامنے آئے گی. زرداری صاحب تو اس کو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دیں گے لیکن اس کے بدلے میں زرداری صاحب کو کیا پیدا ہوگا؟ یہ بات حل طلب ہے. جو رسوائی، جو ضلالت اور جو پستائی ہوگی وہ نون لیگ کے سر پہ ہوگی، اور جو پیدے اور جو روشنیاں اور جو ملائی ہوگی وہ زرداری صاحب چاٹیں گے. کیونکہ نون لیگ والوں نے جبڑے میں ایسے زہر کو پکڑا ہے کہ اگر وہ نگلنا چاہ رہے تو تب بھی مریں گے اور جب تھوکیں گے تو تب بھی مریں گے. جبکہ نواز شریف صاحب کو اپنے بندے بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے کہ وزارت عظمیٰ کے سیٹ سے باز رہیں، اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. لیکن نواز شریف صاحب کو یہ ڈر ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت اکثریت میں اور وفاق میں اس نے حکومت بنا لی تو میرے خاندان کا کیا ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے اور میں نے کیا کہا ہے اور اس کو پھر نکالنا بھی پڑے گا. جبکہ زرداری صاحب پنجاب میں اور وفاق میں ان کو سپورٹ کرے گا، ان کو ووٹ دے گا، بدلے میں کچھ بھی نہیں لے گا. اچائی کی جو طاق ہوگی وہ زرداری صاحب کے گلے میں ڈالی جائے گی، لیکن بدلے میں بڑی گیم ڈال رہے، بدلے میں صدارتی امیدوار کا، وزیر اعظم کا عہدہ نون لیگ والے زرداری صاحب کو سپورٹ کریں گے. سینٹ چیئرمین کے سیٹ پہ نون لیگ والے زرداری صاحب کو سپورٹ کریں گے. اسپیکر کے عہدے پہ نون لیگ والے زرداری صاحب کو سپورٹ کریں. تو کیا پی ٹی آئی والے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے؟ نہیں، وہ بھی اپنا ایک سٹرانگ کینڈیڈیٹ سامنے لے کے آئیں گے. وہ بھی خط الوسع کوشش کر رہے. کور کمیٹیاں ان کی بنی ہوئی ہے، ان کو ٹاسک دیا گیا ہے. عمیر نیازی کو، لطیف کوسا کو اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپوزیشن لیڈر، اگر ان کیس اپوزیشن میں پی ٹی آئی بیٹھ جائیں تو یہ 2-3 بندے ہیں، لطیف کوسا، عمیر نیازی اور جو سب سے کڑک بندہ، جو چپکنے والا بندہ ہے وہ ہے شیر افضل مروت. اگر وہ اپوزیشن میں اپوزیشن لیڈر بن گیا تو یقین مانے کہ نون لیگ والوں کو دن میں تارے دکھا دیں گے وہ لوگ. کیونکہ شیر افضل مروت جتنا قریب سے میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ کسی جگہ پہ بھی پستائی کا شکار نہیں ہوگا، کسی جگہ پہ بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. وہ یقین مانے کہ دن رات بے آرامی ڈال دے گا نون لیگ کے زندگیوں میں. اب آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کیا کرنے جا رہا ہے. لیکن
پی ٹی آئی پرزور کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب جیل میں بالکل فریش موڈ میں اور بڑی ریلیکس موڈ میں، جبکہ کچھ لوگوں نے ان کو ٹیمپریچر کم کرنے کی، حالات کو معمول پہ لانے کی، بیرونی جو ڈیل ہوئی ہے ان کو بر وقت پورا کرنے کے لیے عمران خان صاحب سے تو مدد مانگی ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ جو میرا مینڈیٹ ہے وہ مجھے دیا جائے، جو میری اور میرے ووٹروں کی جو حق ہے وہ ہمیں دیا جائے، باقی میں ہر اس کام کے لیے تیار ہوں جو میرے ملک کے وطن عزیز اور اس آئین اور قانون کے حق میں بہتر ہوں۔ کیونکہ خان صاحب نے نہ اپنے ووٹوں کے لیے کچھ کہا، نہ اپنے جیل کی زندگی کے بارے میں کچھ کہا، نہ اپنے فیسلٹیز کے بارے میں کچھ کہا، صرف اور صرف پاکستانی عوام کے بارے میں، پاکستانی مینڈیٹ کے بارے میں، اور پاکستانی جو پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ ہے اس کے بارے میں، اس کے جو تحفظات تھے وہ ان کے سامنے رکھ دیے۔ جبکہ دوسری طرف آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل اب مارچ میں پھر ڈیل کرنے کے لیے جا رہے، لگ پتہ جائیں گے، کیونکہ جو ڈیل ان کے ساتھ ہوگی رمضان مبارک میں یا ان کے بعد، اگر یہ ناکام حکومت پھر پی ڈی ایم 2 پھر سامنے آ گئی ہے تو اتنی مہنگائی ہو جائے گی کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے۔ لیکن سفر کون کرے گا؟ میں اور آپ اور غریب عوام، سارے جھولی اٹھا اٹھا کر ایسی ایسی بد دعائیں دیں گے کہ یقین مانے وہ بد دعائیں ڈائریکٹ عرش پہ جائے گی، کیونکہ جو ظلم اور جبر، جو زیادتی اور جو دھوکہ دہی سے آئین اور قانون چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کسی مہذب معاشرے کی دستور نہیں ہوتا۔ ہم اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتے ہیں، لیکن ہم جمہوری ملک ہونے کے ناطے ہر اس غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے جو کسی بھی جمہوری ملک اور آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوگا۔ سب لوگ ایک سائڈ پہ ایک بندے کو، ایک پارٹی کو ووٹ دیے، بلوچستان بلوا ہو گیا، سارے شاہراہ چمن شاہراہ، بلوچستان کے سارے شاہراہ بلاک ہیں، کیونکہ وہاں کے سرداران نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، سب نے کہہ دیا کہ نہیں یہ ہماری مینڈیٹ نہیں تھی۔ محمود خان اچکزئی جیسے بندے نے کہا کہ نہیں یہ میرا حق نہیں تھا، یہ پی ٹی آئی کا حق۔ اس طرح اور بھی بہت سے سرداران نے حق اور سچ کی بات کی، جبکہ لوگ بیٹھے ہوئے وہاں اور وہ کہہ رہے کہ جب تک ہماری مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں کی جائے، ہمارا حق ہمیں واپس نہیں کی جائے، ہم یہ دھرنا ختم نہیں کریں۔ جبکہ پنجاب میں بہت سے حلقوں پہ تحفظات ہیں اور پٹیشن دائر ہوئی ہے، اور جب تک اس کی کیس سنوائی نہیں ہوتی اس ٹائم تک ملک کی ٹیمپریچر کم نہیں ہوگی۔ جبکہ سٹاک ایکسچینج کا بھی حالات خراب ہے، لوگوں کے سرمایہ ڈوب رہے، سٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس دن بدن نیچے آ رہے ہیں، کیونکہ سٹیبل ہی نہیں ہے، ملک کے حالات بہتر نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، یہی تو عمران خان صاحب کہہ رہے کہ ٹیمپریچر تب کم ہوگا جب آئین اور قانون کی بات ہو۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ پی ٹی آئی تو اگر ان کیس اپوزیشن میں بیٹھ جائیں تو حکومت کس طرح ہوگی، کے پی کے تو چلتا چلے گا، لیکن وفاق اور پنجاب میں کیا بنے گا، یہ آنے والے وقت بہت سے راز افشا کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ۔